اگر تم نے واقعی برے کاموں سے توبہ کر لی ہے تو تمہارے لیے کفارے کا یہ آخری موقع ہے۔ اسے ضائع مت کرو۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہمارے ساتھی زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ ہم نے شوقے سے جو جھوٹ بولا تھا اس پر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچ اگلوانے کے لیے شاید کچھ جھوٹ ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ شوقے جیسا بندہ کبھی اتنی آسانی سے ہمارے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا اگر اسے اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کا خوف نہ ہوتا۔ انسان اپنی چوٹ برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کی نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سارے پرانے دھندے چھوڑ دیے ہیں۔ بخت خان نے ریوالور کی لبی پر انگلی کا دباؤ بڑھا کر آخری بار پوچھا، وہ لڑکی کدھر ہے خانہ خراب؟ ہم صرف 3 تک گنے گا، پھر نہیں پوچھے گا کوئی سوال۔ 1 2 3 شوکا چلایا، ٹھہرو، وہ لڑکی۔ اسی وقت ساتھ والے کمرے میں کوئی آہٹ ہوئی۔ ہم سب نے گھبرا کر اس جانب دیکھا۔ شوکے نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ اسی لمحے برآمدے کی جانب باہر کوئی آہٹ ہوئی۔ بخت خان نے ریوالور سے دروازے کے قریب بیٹھے میدے کو اشارہ کیا۔ میدے نے آواز لگائی، اوئے کون ہے باہر؟ باہر کوئی مزارع یا راکھا تھا۔ غلام نبی ہوں سرکار۔ پانی لگا دوں جا کر کھیتوں کو؟ باہر دوسرے راکھے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ میدے نے جھڑک کر جواب دیا، ہاں ہاں، او لگا دو، اب تنگ نہ کرنا، استاد آرام کر رہا ہے۔ باہر کھڑا بندہ واپس پلٹ گیا۔ میں نے شوکے سے پوچھا، ہاں بولو، مگر جلدی۔ شوکے نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ بالے نے اس رات رحیم گڑھ سے ایک لڑکی اٹھائی تھی، مگر بالے کے ڈیرے پر پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کی معشوق نے اس کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور اپنی جگہ کسی اور لڑکی کو بھیج دیا تھا۔ کڑی تو وہ بھی بڑی سونی تھی، پر بالا بڑے تیش میں تھا۔ وہ تو اسی رات دوبارہ وہی گھر ٹاپنے جا رہا تھا۔ ہم نے ہی بڑی مشکل سے اسے روکا کہ پہلے اس کڑی کا تو کچھ فیصلہ کرے۔ پھر جب اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار کی منگ ہے اور اس کا باپ بھی اچھا خاصا زمیندار ہے، تو بالے کو چھاپے کی فکر پڑ گئی اور اس نے راتوں رات اپنے بندوں کے ذریعے لڑکی کو بڑے شہر پار کروا دیا۔ وہاں اس کی پرانی طوائف سے جان پہچان تھی، جہاں بالا کبھی کبھار گانا سننے جایا کرتا تھا۔ لڑکی کو وہیں پہنچایا تھا اس کے کارندوں نے۔ چندہ کہتے ہیں سب اسے اس بازار میں۔ بالے کا منصوبہ تھا کہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر اس لڑکی کے کچھ اچھے دام وصول کریں گے چندہ بائی سے۔ مگر اگلے روز ہی پٹواری کے لڑکے نے بالے کو بھرے بازار میں پھڑکا دیا۔ میں بھی زخمی ہوا، مگر مجھے فائر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 2-4 مہینے قریب ہی ایک دوست کے ڈیرے پر چھپا رہا تھا۔ پولیس نے اسی رات ہمارے سارے گروہ کو بالے کے ڈیرے سے گرفتار کر لیا تھا۔ صرف میں ہی گرفتاری سے بچا تھا۔ پھر میں بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ مقدمہ چلا اور مجھے 18 مہینے کی قید لگ گئی۔ جیل میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ باہر نکل کر یہ سارے غلط دوست اور دھندے چھوڑ دوں گا۔ بس یہ بوٹی پینے کی لت نہیں چھوٹی، ورنہ اب پکی توبہ کر لی ہے میں نے۔ ہم دم بخود شوکے کا بیان سنتے رہے۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میرے اندر دکھ کی ایک شدید لہر نے سر اٹھایا۔ اور مہرو؟ مطلب وہ لڑکی، اس کا پتہ نہیں کیا تم میں سے کسی نے بعد میں؟ شوکے نے نظریں جھکا لیں۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں، پر میں نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے، کیونکہ چندہ سے صرف بالے کا ہی رابطہ تھا۔ ہم سب تو اجنبی تھے اس کے لیے۔ چندہ ہمیں کیوں منہ لگاتی
بالے کی موت کے بعد، اور پھر اس لڑکی کے پیچھے جانے کا مطلب تھا علاقے کے بڑے جاگیرداروں سے دشمنی مول لینا اور ایک کیس اپنے گلے میں ڈال لینا۔ پھر سال 1.5 سال گزر چکا تھا، ہم سب کو قید اور جیل سے باہر آئے، بہت کچھ بدل چکا تھا اتنے عرصے میں۔ شوکا اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گیا، مگر میرے اندر کا شور بڑھتا گیا۔ بخت خان نے میری طرف دیکھا کہ اب ان دونوں کا کیا کرنا ہے۔ شوکا اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت کی تحریر پڑھ کر گھبرا گیا۔ میرا یقین کرو، اس لڑکی کے اغوا میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ سب بالے کا کیا دھرا تھا، جس کی اسے سزا بھی مل گئی۔ میں نے بھی جیل میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹی ہے۔ اب میں اپنے بچوں کو پالنا چاہتا ہوں، مجھے بخش دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور شوکے کو دوبارہ چندا کا پتہ دہرانے کو کہا، اور شہر، سڑک اور گلی کا نام اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم فی الحال یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا، اب تمہارا گھر، ٹھکانہ اور ہر پتہ ہماری نظر میں رہے گا۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی کوئی بھی بات جھوٹی نکلی تو اس بار کوئی رعایت نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ آج کے بعد جب بھی اپنی بیٹی رانی کو دیکھنا تو ہر بار اس باپ کی رانی کو ضرور یاد کرنا جو تم لوگوں کی وجہ سے در بدر اور رسوا ہو گئی۔ میں نے بخت خان کو چلنے کا اشارہ کیا اور ہم شوکے اور میدے کو وہیں کمرے میں ہکا بکا اور پشیمان چھوڑ کر ڈیرے سے باہر آ گئے۔ آسمان پر بادل جمع ہو کر برسنے کی تیاری میں تھے۔ بخت خان جانتا تھا کہ اب ہماری منزل چندا کا شہر ہے، لیکن اس مرتبہ اس کے لہجے سے بے تحاشا الجھنیں جھلک رہی تھیں۔ اب اس بد نصیب کو ادھر لانے کا کیا فائدہ عبداللہ خانہ؟ وہ مل بھی گیا تو یہ لوگ زندہ درگور کر دے گا اس کو۔ بخت خان کے خدشات درست تھے۔ ہمارا معاشرہ جرم کی نوعیت جانے بنا سزا دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، داغ دیکھتا ہے، داغداری کی وجہ نہیں دیکھتا۔ میں نے بخت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہم نے ایک ماں سے اس کی بیٹی کو ملانے کا وعدہ کیا ہے خان، اور بیٹی ہر حال میں ماں کے لیے بیٹی ہوتی ہے۔ بہن، منگیتر، بیوی، محبوبہ ہو تو شاید مرد کی نظر میں وہ کبھی اپنا رتبہ کھو بھی دے، پر ایک ماں کے لیے اس کی بیٹی کا رتبہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ تم صرف ایک ماں کی کھوئی ہوئی بیٹی کے بارے میں سوچو۔ بخت خان نے گہری سانس لی اور میرے پیچھے چل پڑا۔ اس بار ہم دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر سفر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہم دونوں کو ایک ساتھ بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اور اگر کسی مخبری کی نوبت آتی تو 2 اشخاص کا ذکر کیا جاتا جو ایک ساتھ دیکھے گئے تھے۔ لہٰذا اب ہمارا ایک دوسرے سے فاصلے پر رہ کر چلنا ضروری تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے اور بدحال اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں، اور یکا موسلا دھار بارش نے آس پاس سب کو جل تھل کر کے رکھ دیا۔ بخت خان کی طرح میرا دل بھی اسے جدا ہوتے ہوئے ڈوب رہا تھا، مگر منصوبے کے تحت اسے گاؤں کے بس اڈے سے بس پکڑ کر شہر پہنچنا ضروری تھا۔ ہم دونوں پلیٹ فارم سے پہلے پٹریوں کے ویران گوشے میں تھوڑی دیر کو رکے۔ بارش کی تیز بوچھاڑ ہمارے چہرے بھگو رہی تھی۔ شاید بارش ہم دونوں کے آنسوؤں کا بھرم قائم رکھنے کے لیے برسی تھی۔ اپنا خیال رکھنا بخت خان، بس ٹرین سے پہلے شہر پہنچے گی، اور میں 2 دن بعد پرسوں شام کو تمہیں شہر کے اسٹیشن کے باہر ملوں گا۔ کسی سے زیادہ بات مت کرنا، اور بس میں بھی اندر بیٹھنے کے بجائے چھت پر کوئی جگہ پکڑ کر سفر کرنا۔ راستے میں شاید ایک آدھ جگہ پولیس کا ناکہ بھی آئے گا، مگر وہاں اپنے حواس اور غصے کو قابو میں رکھنا۔ فی امان اللہ۔ میں نے بخت خان سے ہاتھ ملایا تو اس نے جھپٹ کر مجھے گلے لگا لیا۔
تم بھی اپنا خیال رکھنا عبداللہ خانہ، ٹرین میں زیادہ خطرہ ہے، زندگی رہا اور مقدر میں ہوا تو پھر ملیں گے۔ بخت خان نے اپنی آواز کے لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی اور پھر ایک جھٹکے سے مجھ سے علیحدہ ہو کر نظر ملائے بغیر بارش میں بھیگی ریلوے لائن پر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بوندوں کی جل تھل میں اوچھل ہو گیا۔ شاید زندگی کا دوسرا نام جدائی ہے۔ ہم صرف بچھڑنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست، رشتہ دار، محبوب اور رقیب، سب ایک ایک کر کے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو روک نہیں پاتے، اور جب قدرت کی طرف سے ملا بچھڑنے کا کوٹا پورا ہو چکتا ہے تو ہمارا بھی وقت رخصت آ جاتا ہے۔ گویا زندگی کی تعریف کیا ہے؟ بس بچھڑنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ماریو پوزو اپنے ناول گاڈ فادر میں ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جائے ذلت ہے، یہاں عزت و تکریم کی امید اور خواہش مت کرو۔ انسان اس دنیا میں صرف بے عزت ہونے کے لیے ہی آتا ہے۔ لیکن میں اس تیز برسات میں کھڑا بخت خان کو دور جاتے ہوئے دیکھ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دنیا جائے ذلت ہو یا نہ ہو، مگر بچھڑنے کا پلیٹ فارم ضرور ہے۔ مسلسل جدائی، کرب، اذیت اور دکھوں کی آماج گاہ ہے یہ دنیا۔ دور کہیں افق پر صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ بارش کی رفتار مسلسل تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ جو صبحیں بارش میں طلوع ہوتی ہیں وہ صبح تر ہوتی ہیں، کچھ زیادہ دھلی، زیادہ نکھری، کچھ زیادہ ملائم، یعنی کچھ زیادہ صبح۔ میں انہی خیالات میں گم کھڑا تھا کہ دور بجتی کسی گاڑی کی سیٹی نے میری سوچیں منتشر کر دیں۔ ٹرین کی دو بڑی اور تیز زرد ہیڈ لائٹس دور پٹریوں پہ جیسے بارش میں تیرتی ہوئی بڑھی چلی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پلیٹ فارم کے کونے پر بنے ٹکٹ گھر کی کھڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ اندر بیٹھا ٹکٹ بابو آرام کرسی سے ٹیک لگائے مزے سے سو رہا تھا، جیسے ساری ٹرین کی بچی ٹکٹیں وہ رات کو ہی فروخت کر چکا ہو۔ شاید اسی کیفیت کو کبھی کسی نے گھوڑے بیچ کر سونے سے تشبیہ دی ہوگی۔ تیسری بار کھڑکی پر دستک ہوئی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ تب تک گاڑی بھی پلیٹ فارم پر لگ چکے تھے۔ میں نے اسے فیض آباد کا ٹکٹ کاٹنے کا کہا، مگر جب تک میں ٹکٹ لے کر گاڑی کی طرف بڑھا ٹرین نے سرکنا شروع کر دیا۔ میرے پاس درجہ دوم کا ٹکٹ تھا، مگر تیز بارش اور رفتار پکڑتی ٹرین نے بوگیوں کی تشخیص مشکل بنا دی تھی۔ اوپر سے زیادہ تر ڈبوں کے مسافر دروازے اندر سے بند کیے پڑے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اور کہتے ہیں صبح کی نیند تو کسی محبوبہ سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ میں تیز بھاگتا پلیٹ فارم پر جمع بارش کے پانی میں چھپ چھپ کرتا، چھینٹے اڑاتا دوڑتی ہوئی بھیگی ٹرین میں اپنا ڈبہ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا، مگر سوائے ایک دروازے کے باقی سب دروازے مجھے بند ملے، اور میں مجبوراً اسی آخری بوگی میں سوار ہو گیا۔ میرے سارے کپڑے اور جسم کو لپیٹنے والی سیاہ شال پانی سے بھیگ کر شرابور ہو چکے تھے۔ چند لمحے وہیں راہداری میں کھڑے رہ کر میں نے اپنے حواس بحال کیے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کسی اعلیٰ درجے کی فرسٹ کلاس اے سی سلیپر بوگی ٹائپ ڈبے میں سوار ہو گیا ہوں۔ کمپارٹمنٹ کی سجاوٹ قدیم طرز کی مگر بہت نفیس تھے۔ راہداری میں پرانے طرز کی کھڑکیاں اور فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، جبکہ راہداری کی چھت میں مناسب وقفوں سے روشنی کے لیے بنائے گئے بلب شیڈز میں سے جلتی مشل کے طرز کے چھوٹے چھوٹے کمکمیں پیلی روشنی کے دائرے بنا رہے تھے۔ سارے ڈبے میں ایک عجیب بھینی سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ایک جانب قطار میں 5 یا 6 چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے اور سبھی کے دروازے بند تھے۔ میں نے طے کیا کہ اگلا کوئی اسٹیشن آنے تک یہیں راہداری میں ہی بیٹھا رہوں گا، اور جیسے ہی
گاڑی آگے کہیں کچھ زیادہ دیر کے لیے رکی، میں اپنے درجے کے ڈبے میں چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی میرا اس اعلیٰ درجے کی عمدہ سجاوٹ والے نفیس بوگی میں ہونا اس ڈبے کی شان کے خلاف تھا۔ ٹرین تیزی سے بارش میں دوڑی جا رہی تھی۔ میں قالین کو بھگونے کے خدشے سے پاؤں سکیڑ کر وہیں راہداری کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ کمپارٹمنٹ میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، بولتی خاموشی، وہ خاموشی جو ہمیشہ کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ جو خاموشی کی بولی سن سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ شور خاموشی کا ہی ہوتا ہے۔ اچانک سامنے والے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہونٹوں سے پائپ کا دھواں اگلتے ایک بوڑھے شخص نے باہر جھانک کر میری طرف دیکھا۔ ہے لسن بوائے، یہ ڈائننگ کار والا لڑکا ابھی تک کافی لے کر کیوں نہیں آیا؟ میں اچانک پڑی اس افتاد سے گھبرا سا گیا۔ جی پتہ نہیں، میں خود مسافر ہوں۔ بوڑھے نے لمبا کش لیا۔ مسافر ہو تو باہر کوریڈور میں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ، تم تو پورے بھیگ چکے ہو۔ میں نے جلدی سے عذر تراشا۔ نہیں جناب، دراصل میرے پاس کم تر درجے کا ٹکٹ ہے، گاڑی چل پڑی تھی اس لیے میں جلدی میں اسی ڈبے میں چڑھ گیا۔ بوڑھے نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میری اطلاع کے مطابق اب بہت دیر تک کوئی رکنے والا اسٹیشن نہیں آنے والا۔ یہاں بیٹھ کر ٹھٹرنے سے بہتر ہے کہ تم ہمارے کمپارٹمنٹ میں آ جاؤ جہاں معقول حدت ہے، اور میرے ساتھی پروفیسر فیضی بھی تمہیں کمپنی دینے کے لیے موجود ہیں۔ چلو آ جاؤ۔ شاباش۔ میں نے حیرت سے اس اعلیٰ لباس اور نفیس اطوار والے ادھیڑ عمر شخص کی طرف دیکھا، اسے جیسے میرے فقیرانہ حلیے اور ظاہری حقیقت سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ تیسری بار میں انکار نہیں کر پایا اور اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ بوگی میں صرف وہ 2 ہی شخص تھے۔ ان سے ملو، یہ ہیں پروفیسر فیضی، میرے یار غار، اور مجھے لوگ پروفیسر صدیقی کے نام سے جانتے ہیں، اکبر صدیقی۔ میں سلام کر کے چپ چاپ ایک جانب سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرا نام عبداللہ ہے اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے آپ دونوں کو یہ زحمت اٹھانا پڑی۔ صدیقی صاحب نے سنی انسنی کر کے شفقت سے کہا، ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی۔ پروفیسر فیضی نے بھی مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر سے اپنے انگریزی میگزین میں غرق ہو گیا۔ ان دونوں کے قیمتی لباس، سگار اور پائپ کے اعلیٰ تمباکو کی خوشبو، کمرے میں پھیلی دھیمی سی خوابناک روشنی اور باہر برستی بارش کا شور، یہ سب مل کر ماحول کو مزید دل فریب بنا رہے تھے۔ فیضی صاحب نے سر اٹھایا۔ بھائی صدیقی، تمہاری کافی نہیں آئی ابھی تک؟ اس خوبصورت بارش میں کافی بنا سفر گویا کوئی جرم مسلسل ہو۔ صدیقی صاحب نے الجھن میں سر جھٹکا۔ دس ریلوے ول نیور امپروو۔ پھر سے بزر دیتا ہوں ڈائننگ کار کا۔ صدیقی نے ایک جانب لگا بٹن دبایا اور پھر فیضی صاحب کی طرف پلٹے۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے فیضی؟ اس کائنات میں بھی ہر مخلوق کا اپنا ایک علیحدہ ٹائم زون یعنی وقت کا دائرہ ہے۔ فیضی صاحب نے رسالہ رکھ دیا۔ ہاں بالکل، اور میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں پائی جانے والی الگ الگ مخلوقات الگ الگ وقت کے دائرے میں سفر کرتی ہوں یا زندہ ہیں۔ اب جنات ہی کو لے لو، اس مخلوق کا ذکر تو ہماری الہامی کتاب قرآن میں بھی آیا ہے نا۔ ضروری تو نہیں کہ وقت کے جو اوقات ہم انسانوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہی پیمانہ جنات پر بھی لاگو ہوتا ہو۔ مثلاً وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہی لے لو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت پیش کرنے کا حکم دیا
تو ایک جن نے اسے پلک جھپکنے کے وقفے میں اٹھا لانے کا دعویٰ کیا اور لے بھی آیا، حالانکہ وہ تخت ہزاروں میل دور کسی اور سلطنت میں موجود تھا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جنات کسی الگ ٹائم زون میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو سفر انسان ہفتوں مہینوں میں طے کرتا ہے وہ پل بھر میں طے کر سکتے ہیں۔ میں حیرت سے ان دو بزرگوں کی یہ بحث سن رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے یہاں بلا کر اب میری موجودگی سے ہی بے خبر ہو گئے۔ صدیقی نے فیضی صاحب کے لیے نیا سگار نکالا، اسے سامنے پڑے کٹر سے کاٹا اور بڑی تہذیب سے فیضی کو پیش کیا۔ فیضی صاحب نے سگار سلگایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنے جسم کی اس معذوری کی وجہ سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ جسم اس رفتار کی حد سے بہت پہلے ہی جل چکا ہوگا۔ صدیقی صاحب سوچ میں گم آواز میں بولے، بجا فرمایا، مگر انسانوں کے بارے میں بھی تو مختلف ٹائم زونز میں چلے جانے کی مثالیں قائم ہیں۔ مثلاً اصحاب کہف، جن کے لیے اس غار کا ٹائم زون بدل گیا جس میں وہ سو رہے تھے۔ ان کی چند گھنٹے کی نیند باقی سارے زمانے پر قریباً 350 برس بن کر گزری، اور جب ان کا ایک ساتھی باہر کھانا لینے نکلا تو زمانہ ہی بدل چکا تھا۔ اسی طرح ایک پیغمبر علیہ السلام کے اپنے 100 برس تک آرام کو چند گھڑی کا آرام سمجھ کر اٹھنا اور قریب ہی اپنی سواری کا ڈھانچہ پڑے دیکھنا، جبکہ ان کا کھانا ابھی گرم تھا۔ اور پھر سب سے بڑی مثال واقعہ معراج۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ مختلف کائناتوں کے لیے مختلف ٹائم زون مقرر کیے گئے ہیں۔ کبھی ہمارے ہاں کے وقت کے حساب سے کچھ پل ہی گزرتے ہیں، مگر انسان دوسرے زمانوں کی سیر کر کے پلٹ آتا ہے، اور کبھی ہماری دنیا میں صدیاں بیت جاتی ہیں، مگر دوسری کائنات یا ٹائم زون کے پیمانے پر صرف چند گھنٹے یا ایک رات گزری ہوتی ہے۔ تبھی میری زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ شاید اسی لیے انسان برسوں سے کوئی ایسی مشین بنانے کی کوشش میں سر کرتا ہے جس میں بیٹھ کر وہ آسانی سے اپنے اس جسم بوسیدہ کو کسی دوسرے ٹائم زون یا زمانے میں لے جا سکے۔ دونوں بوڑھوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بہت خوب، بڑی دور کی کوڑی لائے ہو میاں۔ ٹائم مشین کی ایجاد اب زیادہ دور نہیں ہے، مگر قدرت نے اس معاملے میں بھی انسان سے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ ہر انسان کو ایک ٹائم مشین عطا کی گئی ہے جس میں وہ مختلف زمانوں کی سیر کرتا ہے، اجنبی وادیوں اور چہروں کو دیکھتا ہے، ایک پل کے لیے 1000ویں حصے میں دنیا کے کسی دوسرے سرے پر پہنچ سکتا ہے، نئے موسم جھیلتا ہے، نئے ذائقے چکھتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ٹائم مشین کیا ہے؟ تمہارے خواب۔ تم خواب میں جو دنیا دیکھتے ہو وہ بھی کہیں وجود رکھتی ہوگی نا، کیونکہ جو موجود نہیں ہے اس کا خواب یا تصور بھی محال ہے۔ اتنے میں کسی نے ڈبے کے دروازے پر دستک دی۔ صدیقی نے متانت سے آواز لگائی، پلیز کم ان۔ میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تو گرم کافی، سینڈوچز اور سنیکس والے انگریزی ناشتے کی مہک پورے ڈبے میں پھیل گئی۔ آنے والا شاید ڈائننگ کار کا کوئی ویٹر تھا، مگر اس کی یونیفارم مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ ایسی وردیاں میں نے بہت پہلے کسی فلم پوسٹر پر دیکھی تھی، اور شاید فلم کا نام اورینٹ ایکسپریس تھا، مگر وہ چمکیلی سجی سجائی وردی ویٹر کے جسم پر بہت جچ رہی تھی۔ اس کی کیپ بھی پرانے طرز پر سفید اور نیلے رنگوں سے بنی ہوئی تھی۔ ویٹر نے سر جھکا کر ہم تینوں کو سلام کیا اور کافی پیالوں میں ڈالنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے اس اعلیٰ درجے کے ڈبے میں ان امراء کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ضرور ناک بھویں چڑھائے گا، سوال کرے گا یا
کم از کم اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تو نمایاں ہوں گے، مگر وہ بڑی تعظیم کے ساتھ مسلسل مسکراتا رہا۔ فیضی صاحب نے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم کافی خود بنا لیں گے۔ اور ہاں، اتنی اچھی کافی اور ناشتے کے لیے شکریہ۔ بیرے نے سر جھکا کر ہمیں تعظیم دی اور ڈبے سے پلٹ گیا۔ میری حیرت بڑھتی گئی۔ پروفیسر فیضی نے کافی بنائی اور سب سے پہلے مجھے پیش کی۔ برسوں کے بعد اتنی عمدہ گرم کافی کی مہک محسوس کرتے ہی میرے اعصاب بیدار ہونے لگے۔ میں نے اس کافی کی مہک پہلے بھی کہیں محسوس کی تھی۔ ہاں، پاپا کے لیے ہمارا ہیڈ بٹلر کبھی کبھی پاپا کی خاص فرمائش پر یہ کافی بنایا کرتا تھا، جو پاپا اپنے لیے کہیں باہر سے منگوایا کرتے تھے۔ مگر وہ بلینڈ تو پاپا کے کہنے کے مطابق بہت پرانا تھا اور دنیا میں شاید چند ہی جگہوں پر اس قدیم کافی کا ذخیرہ باقی بچا ہو۔ پھر اس لوکل ریل گاڑی کی ڈائننگ کار کے باورچی خانے میں اتنی عمدہ اور مہنگی کافی کہاں سے آئی ہوگی؟ ضرور پروفیسر فیضی یا صدیقی نے ویٹر کو خود اپنے سامان سے دی ہوگی کہ بنا لائے۔ میں نے کافی کا دوسرا سپ لیا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ صدیقی صاحب نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ باہر سے آواز ابھری، پولیس۔ میرے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی چھلک گئی۔